اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ۔ الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تخت پر جلوہ افروز علماء کرام، برادرانی اسلام، اب اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، مختصر سی بات کو جو ہے ہم سمجھ لیں توجہ کے ساتھ۔ جو بھی باتیں ہم نے سننا تھی وہ ساری باتیں الحمدللہ ہم نے ہمارے سے پہلے کے جو دو بزرگوار ہیں، مفتی محمد عابد صاحب، اسی طریقے سے مفتی مبین احمد صاحب، یہ دونوں حضرات سے ہم نے سن لیا۔ اور اصل جو ہے نا بات یہی ہے میرے بھائیوں کہ یہی بڑے ہیں۔ ہم تو صرف جو ہے نا بڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں، تو بڑوں کے بیچ میں جو چلنے والا رہتا ہے وہ بھی بڑا دکھتا۔ کیا رہتا ہے وہ معلوم ہے؟ ذرا ہوش میں سب بھائی، ہاں ذرا نیند میں نہ رہے، بہت وقت ہو چکا ہے، اس لیے ذرا مختصر سی بات ہے، ایک ذرا لطیفہ سن لیں تاکہ تھوڑا دماغ مستحضر ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے یہ جتنے بھی گویے رہتے نا، یہ سارے گویوں کو جمع کیا، کوئی گانے والا، کوئی انگلیاں بجانے والا، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا، سب چاروں طرف سے عجیب عجیب قسم کے جتنے بھی لوگ یہ کرتب دکھانے والے تھے۔ ذرا موبائل بند کر دے بھائی، اچھا ہے کس کا عمدہ ہے کس کا ناروا ہے، جیسا بھی بہرحال ہر ایک نے اپنا اپنا دکھانا شروع کر دیا۔ اور اس میں ایک درمیان میں جو میرے جیسا نقال تھا، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں آنا تھا، بلکہ اس کو اس ہنر سے کچھ بھی نسبت نہیں تھی، تباین کی نسبت تھی۔ کیا تھی؟ یعنی بالکل الگ۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا لٹ لے کر آیا تھا، اس نے بھی منہ میں لٹ لگایا اور یہ ایک دم جھوم جھوم کر گھوم گھوم کر ایسی ادا اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سارے گویوں کے بیچ میں یہی ایک بہت بڑا گویا ہے۔ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو بادشاہ نے تو اجمالی امتحان لینا شروع کیا تھا، تو اجمال میں تھک گیا۔ لیکن پھر بادشاہ نے جب سارے لوگوں کا یعنی نظارہ کیا، تو نظارہ کرتے کرتے سب سے زیادہ جوشیلا انداز اور سب سے زیادہ جذبے دار انسان اس نقال کو دیکھا، تو اس نے کیا اعلان کر دیا، سب خاموش ہو جاؤ، اب تو اکیلا بجا۔ وہاں پھنس گیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو بس ایسا ہی سمجھ لو، میں بھی یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی بہت بڑا آدمی ہوگا، بہت کچھ ہوگا، لیکن یہاں بٹھایا تو معلوم پڑا کچھ آتا ہوا تھا نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، یہ جو ہم نے باتیں سنی ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے، دو عنوان کے ماتحت میں رکھا گیا ہے، ایک اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں اور ایک رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کے استقبال کے سلسلے میں۔ اور الحمدللہ سیر حاصل باتیں جو ہے نا ہم نے دونوں بزرگوار سے سن لیا ہے۔ کچھ مختصر سی باتیں بول کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے، چند روز کے لیے بھیجا ہے۔ کتنے دن کے لیے بھائی بھیجا ہے؟ مختصر سی زندگی لے کر بھیجا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم سے پہلے کتنے آئے چلے گئے، اور کتنے اس وقت میں ہیں، آج نہیں کل چلے جائیں گے۔ تو جب سارے لوگوں کے لیے یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ آ رہا ہے جا رہا ہے، تو پھر میرے عزیزوں ہم کون سا ایگریمنٹ کر کر آئے کہ ہم دائمی آ رہیں گے؟ اس لیے میرے عزیزوں صرف مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں۔ اتنی مختصر سی زندگی ہے، اتنی مختصر سی زندگی ہے کہ انسان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ میرا آنے والا جو آئندہ مستقبل، بھوشیہ کا جو مستقبل کا منٹ ہے، یہ دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، اتنا بھی اس کو احساس نہیں۔ ارے بھائی ہم سنتے کہ نہیں، کئی مرتبہ کسی کا انتقال ہونے کا جو حال احوال ہم سنتے ہیں تو برجستہ ہماری زبانوں پر یہ باتیں آ جاتی ہے کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، ابھی تو میں نے اس کے ساتھ چائے پیا تھا، ابھی تو میں اس سے مل کر آیا، کل تو مجھے ملا تھا، ابھی پچھلے ہفتے تو میری اس سے ملاقات ہوئی، میرا بھی ایک مہینہ پہلے اس کے ساتھ میں اچھا خاصا بیٹھنے کے ساتھ میں یعنی گفتگو کا ایک سلسلہ چلا۔ یہ ساری باتیں جو ہم دہراتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو لمبی کوئی زندگی لے کر نہیں آئے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے کندھوں پر لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ میرے عزیزوں ایک وقت ایسا بھی ہم قریب آنے والا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے کندھوں پر لوگوں کو لے جا کر دفن کیا ہے، اسی طریقے سے ہم کو بھی لوگ قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیں گے۔ بس یہ دنیا کے اندر جتنی بھی جو رمق دمک نظر آ رہی ہے، چمک نظر آ رہی ہے، یہ آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے تب تک، جیسے آنکھ بند ہوں گی
فوراً یہ دنیا کا سلسلہ ختم، اب آخرت کا دور جب شروع ہوگا تو اس آخرت کے دور میں ہم نے اس دنیا میں کیا کر لے کر گئے ہیں، کیا لے کر گئے، ان ساری باتوں پر ہم کو وہاں پر جو ہے نا جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے۔ اسی لیے خوش نصیب ان احباب کو کہا جاتا ہے قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث متواترہ، احادیث مشہورہ اور خبر احاد، ان ساری روایات کے ذریعے سے ہم کو یہی بات ملتی ہے کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اس دنیا سے مر کر جانے کے بعد جو اعمال کمانے والے ہیں اس کی تیاری میں لگے رہے۔ یعنی جن اعمال کے ذریعے سے انسان کی دنیا بھی چمک سکتی ہے، جن اعمال کی بنیاد پر انسان کی قبر سج سکتی ہے، جن اعمال کی بنیاد پر انسان کی آخرت چمک سکتی ہے، یہ نیک اعمال اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ رمضان المبارک جو کہ آنے والا ہے، اس کا مقدمہ ہے۔ کیا ہے معلوم ہے نا؟ مقدمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مہمان آنے والا رہتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے کچھ گاڑیاں آتی ہے، دلہا آتا نا بنے میاں، تو بنے میاں کے آنے سے پہلے براتیوں کی 2-3 گاڑیاں آتی ہے، تو سارے علاقے والے اور سارے میزبان یہ اندازہ نکال دیتے ہیں کہ دلہے کی گاڑی ہم قریب آنے والی ہے۔ لگاتے کہ نہیں لگاتے اندازہ؟ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب چند ہی لمحات کے بعد میں ایک معزز مہینہ آنے والا ہے۔ وہ ایسا مبارک مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا یعنی ثواب بڑھا دیا، اعمال کا وزن بڑھا دیا۔ اگر انسان عام دنوں میں یعنی غیر رمضان میں ایک نفل پر عمل کرے گا تو ایک نفل یا بہت سے بہت 10 یا اس کے اخلاص کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق جتنا بڑھا کر دے، لیکن رمضان المبارک میں اگر کوئی انسان ایک نفل کام کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہتے ہیں کہ عام دنوں میں نفل پر عمل کرنے کا ثواب نفل پر ہی یعنی نفل ہی ملے گا، لیکن فرض کے برابر جو ہے نا مقام اس کو کہا دیا جاتا ہے رمضان میں۔ یعنی رمضان میں نفل کام کرنے پر ثواب اس کو کون سا ملے گا؟ فرض کا۔ اور اگر فرض نہ بانی فرض عمل کر رہا ہے رمضان المبارک میں تو 70 فرائض پر عمل کرنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی اعمال کی قدر و منزلت بڑھا دی جاتی ہے، اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا اعزاز اور اتنا اکرام کیا گیا ہے، خاص طور سے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیم، کیا کیا گیا کہ عام طور پر انسان کے راہ راست پر چلنے کے لیے 2 ازلی دشمن ہیں جو درمیان میں روڑے بنتے، درمیان میں آڑ اور رکاوٹیں بنتے۔ وہ کون سے 2 دشمن ہیں؟ ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان سرکش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس امت کے ساتھ میں یہ معاملہ نہ ہو جو پچھلی امتوں کے ساتھ میں ہوتا تھا کہ پچھلی امتوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا لیکن شیطان کو قید نہیں کیا جاتا تھا، شیطان کو بالکل موکلا اور آزادی رکھا جاتا تھا، تو وہ عبادتوں میں رکاوٹیں ڈالتا اور نہ معلوم کیا کیا خرافات میں امتوں کو مبتلا کر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ یہ شیطان جو ازلی دشمن ہے، جو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں شامل کر دیا جائے، لہذا وہ ہر کوشش یہ کرتے رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو بہکا دے، گمراہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ احساس کیا احترام کے ساتھ میں کہ شیطان ہی کو یعنی درمیان سے ہٹا دیا، بالکل اس کو زنجیروں میں جکڑ کے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر ڈال دیا تاکہ درمیان میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اب رہا مسئلہ دوسرا کہ جو ہمارا دوسرا جو دشمن ہے، ازلی دشمن نفس، علماء متصوفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس اتنا زیادہ سخت دشمن ہے ہمارے حق میں جتنا شیطان ہے نا، شیطان سے 1 کروڑ گنا زیادہ خود ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے۔ دیکھو یہ بڑوں کی باتیں بڑی رہتی ہے، اگرچہ میری زبان چھوٹی ہے لیکن بڑوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں میں۔ 1 کروڑ شیطان اپنی پوری ایڑی چوٹی کی طاقت کا جو استعمال کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کے اوپر بلکہ پورے انس و جن کے اوپر، وہ ساری طاقتیں ایک اکیلا نفس ایک انسان کے پیچھے لگا دیتا ہے،
سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شیطان کی تو حفاظت کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کے حوالے کر دیا. یہ نفس کو بھی آزاد نہیں رکھا، بلکہ نفس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیر کرنے کے لیے ہم تمام کے لیے روزوں کا انتظام کیا. کاہے کا انتظام کیا میرے بھائیو؟ ذرا نیند میں نہ رہے. روزوں کا انتظام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الصوم جنہ، یعنی روزہ یہ روزے دار کے حق میں ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے. کیا کی حیثیت رکھتا ہے بھائی؟ ڈھال کی. جس طریقے سے ظاہری طور پر ہم دشمن سے حفاظت کرنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ نفس جو ہے دشمن ہمارا، یہ نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہاتھ میں یہ روزہ دے دیا کہ اس روزے کی برکت سے اب یہ نفس وہ شرارتیں نہیں کر سکتا جو غیر روزے کی حالت میں کرتے رہتا ہے. بلکہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم من الیہود والنصارى وکل الامم السابقہ لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر جو ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسا پچھلی امتوں کے اوپر فرض تھے، تو یہ فرض ہم نے اسی لیے کیا ہے تاکہ